السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ جی حضرت چند سوال کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے سوال کرتے ہیں، فقیر وغیرہ آتے ہیں، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کئی ضرورت مند لوگ صدائیں لگانے لگتے ہیں سلام کے بعد میں، تو اس طرح فقیروں کا مسجد میں سوال کرنا یہ جائز ہے اپنی ذات کے لیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی ذات کے لیے سوال کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یوں امام صاحب نے سلام پھیرا، یوں کھڑے ہو گئے اور اپنی اپنی ضرورتیں وہ بیان کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے لوگ جو سوال کرتے ہیں مسجد میں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اپنی ذات کے لیے سوال کرنا اس مسجد کے اندر یہ ناجائز و حرام ہے۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ دروازے پہ جا کر کے اپنی ضرورت کہیں، جو لوگ باہر چلے گئے مسجد کے باہر جا کر کے ان لوگوں سے لیں۔ مسجد کے اندر سوال کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اگر ان کو جو ہے وہ اپنی ضرورت سارے لوگوں کو بتانی ہی ہے تو جو ہے امام صاحب سے کہہ دیں کہ حضرت ہمارے لیے لوگوں سے آگاہ کر دیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہماری پریشانی یہ ہے، اپنی اپنی پریشانی امام صاحب کو بتا دیں۔ امام صاحب جو ہے مقتدیوں کو اعلان کر کے بتا دیں گے، تو امام صاحب کا ان کے لیے کہہ دینا، ان کو آگاہ کر دینا یہ جائز ہے، مگر اپنی ذات کے لیے خود سوال کرنے لگنا کہ میں پریشان ہوں میری مدد کرو، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ دوسرا سوال حضرت یہ تھا جی کہ جیسے عوام میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بندہ جب جاتا ہوتا ہے اور اس کے آگے سے بلی گزر جائے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میرا کام بگڑ جائے گا، اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ تو اس طرح بدشگونی لینا یہ کیا ہے؟ دیکھیں محترم، بلی کا راستہ کاٹ دینا یعنی کہ سامنے سے گزر جانا، جی، یہ کوئی بھی بدشگونی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اندر صرف اور صرف جہالت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک جانور ہے، اگر وہ روڈ کے سامنے سے نکل گیا تو اس سے کون سی بدشگونی ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی راہ جا رہا، تو یہ تو صرف جہالت کی بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو بدشگونی ہوگی، یعنی کام وغیرہ نہیں بگڑتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں، صرف اور صرف جہالت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مزید یہ حضرت بتائیے کہ کبھی کبھی سردی ہو جاتی ہے تو بندہ جب نماز پڑھتا ہوتا ہے جی تو اس کی ناک بہتی ہوتی ہے، تو سجدہ کرنے میں کیا مسجد کی جو صف ہوتی ہیں وہ آلودہ ہونے کا خوف ہوتا ہے، تو جب بندے کو زیادہ زکام ہو جائے تو وہ کس طرح نماز پڑھے؟ کیوں اس کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی جانا، نماز پڑھنا ضروری ہوگا پھر بھی؟ یہ مسئلہ بتاؤ۔ دیکھیں محترم، جب وہ نماز پڑھتا ہے بندہ، جس کو زکام ہو جاتی ہے تو بڑی دقت آتی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ مجھ سے بھی ایک بندے نے مسئلہ اسی طریقے سے معلوم کیا تھا کچھ دنوں پہلے کہ ہمیں زکام ہو گئی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری ناک وغیرہ آتی ہے تو یہ مطلب جو ہے بہنے والی چیز ہے، اس طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا ملا دیا اپنی طرف سے۔ جی، تب میں نے سمجھایا کہ یہ جو ہے یہ تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر ناک آ رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ اب جو آپ نے پوچھا کہ جو ہے وہ ناک آ رہی ہے مسجد میں تو کیا کرے، دیکھیں کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لے اپنے پاس، اس سے ناک صاف کر، رومال وغیرہ ہے، یا پھر لوگ گلے میں رومال ڈال لیتے ہیں، اس طریقے سے رومال ڈال لے کہ عمل قلیل کے ساتھ اپنی ناک کو جو ہے وہ روک لے، صاف کر لے۔ جی۔ اب وہ سجدے وغیرہ میں جاتا ہے تو اتنی دیر تو انسان روک ہی لے گا ناک، اگر اس میں بھی نہیں رکتی ہے تو پہلے سے وہاں رومال بچھا دے۔ الغرض یہ کہ مسجد آلودہ نہ ہو، مسجد کی صف آلودہ نہ ہو، باقی اسے اپنے کپڑے وغیرہ میں لے کر جماعت کے ساتھ وہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی حضرت، ایک سوال اور تھا۔ جی، بسا اوقات دیکھا ہی جاتا ہے کہ ہم نماز کے لیے جاتے ہوتے ہیں یا پھر کہیں پر کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ پرندے ہمارے اوپر ویٹ کر دیتے ہیں، جی۔ تو کیا اس طرح بندہ اس پرندے کی ویٹ سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ اس پر تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں محترم، پرندہ دیکھیں اگر حلال ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بیٹ پاک ہے، اور جو حلال نہیں ہے جیسے کوا، چیل یا جو
बाज होता है, ये जो परिंदे हैं ये हराम हैं, तो इनकी बीट नापाक है। इनका वही हुक्म है जो नजासत खफीफा का हुक्म है, यानी कि जब नजासत खफीफा हमारे किसी भी हिस्से पे, चौथाई हिस्से पे लग जाए तब वो नापाक होती है, और अगर उससे कम हो तब वो नापाक नहीं होती। जैसे चौथाई, ये हमारी हथेली है, इसके हम 4 ये टुकड़े करें तो अगर ये एक टुकड़ा जी पर पूरी नजासत लग गई तो वो नापाक हो जाएगी, उस कपड़े का बदलना वाजिब हो जाएगा, वरना नापाक नहीं होगी। अब रहे अगर कबूतर ने बीट कर दी, या जो गुलगुचिया होती है जो हलाल जानवर है, उन्होंने अगर बीट कर दी तो इससे कपड़ा नापाक नहीं होगा। यानी जो परिंदे, हराम परिंदे जो ऊंचा उड़ते हैं, अगर वो बीट कर देते हैं तो उसका हुक्म नजासत खफीफा का है। अगर चौथाई हिस्सा आलूदा हो जाए जी तब नापाक हो जाएगा, वरना नापाक नहीं होगा।